हैं। रात का करीब 1 बज रहा था। मैं सुकून से अपने शौहर के साथ सो रही थी कि तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने मोबाइल उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ मेरी सहेली थी जो बुरी तरह से रो रही थी। मैं फ़ोन कान से लगाकर कमरे से बाहर निकल गई ताकि मेरा शौहर इरफान की नींद ख़राब न हो। चलते चलते मैं सीढ़ियों तक पहुंच गई, लेकिन पूरा नीचे जाने के बजाय मैं सीढ़ियों के बीच में ही बैठ गई। मेरा कमरा ऊपरी हिस्से में था। नीचे मेरे ससुर रहते थे जो मेरे शौहर के सगे बाप तो नहीं थे, लेकिन इरफान उन्हें सगे बाप जितना ही प्यार करता था। मैं अपनी दोस्त से बातें करने लगी। मैंने पूछा कि क्या बात है, बात तो बताओ, रो क्यों रही हो। तब मेरी सहेली सारा रोते हुए बताने लगी कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है और वो दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि सारा के कोई बच्चा नहीं था। सारा की तकलीफ़ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे शौहर से बात करती हूँ। सारा के शौहर असद को भी मैं अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि सारा की शादी मेरी शादी से 2 साल पहले हुई थी, इसलिए असद से भी मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। मैंने सारा का फ़ोन बंद किया और ख़ुद असद को फ़ोन मिला दिया। मैंने सोचा था कि सख्ती से उससे बात करूँगी, कहूँगी कि मेरी सहेली के साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैंने फ़ोन कान से लगाया और असद से बात शुरू की ही थी कि तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो इरफान मेरे पीछे खड़े अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, फ़ोन मुझे दो। मैंने नासमझी में अपने शौहर को देखा। फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि सारा के शौहर हैं असद। मेरे शौहर ने बिना बात किए फ़ोन काट दिया। फिर अचानक गुस्से से कहने लगे कि इतनी रात को उसका फ़ोन क्यों आया था। उनके लहजे में बहुत ज़्यादा नफ़रत और गुस्सा था। मैं घबरा गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा शौहर गलत समझ रहा है। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है इरफान, दरअसल सारा का फ़ोन था। उसने बताया था कि असद ने उसे घर से निकाल दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद असद से बात करूं और उसे समझाऊं कि सारा के साथ ऐसा सलूक ना करे। मेरी बात सुनकर इरफान ने अचानक मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहने लगे, झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कैसी हो और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। इरफान के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी तो जान निकल गई। वो कहने लगे, मुझे बहुत दिन पहले ही तुम्हारी सहेली ने बताया था कि तुम उसके शौहर के पीछे पड़ी हुई हो और अब तुमने ही अपनी दोस्त को उसके घर से निकलवा दिया और खुद रात के अंधेरे में यहाँ सीढ़ियों पर बैठकर उसके शौहर से इश्क की बातें कर रही हो। इरफान के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, इरफान होश में आओ, आप क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी भला। सारा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो उसकी और असद की लड़ाई सुनकर परेशान थी। आप भी जानते हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए सारा बहुत फिक्रमंद थी और अब तो असद ने उसे घर से ही निकाल दिया है। इरफान ने अचानक मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे, सारा ने मुझे काफ़ी दिनों पहले ये बात बताई थी कि तुम बहाने से असद को फ़ोन करती हो, अक्सर रातों को भी उसे फ़ोन मिलाती हो, लेकिन मैंने सारा की बात पर यकीन नहीं किया था। मगर आज जब सारा का फ़ोन आया और उसने बताया कि तुम उसके शौहर से बात कर रही हो, तो मैं एकदम हैरान रह गया। फिर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो वाकई तुम्हें मैंने खुद असद से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। सारा को उसके शौहर ने घर से नहीं निकाला, वो अपने शौहर के साथ उसी घर में है। ये तो तुम हो जो उसका घर बसने नहीं दे रही हो। ऐसी कौन सी कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम अपनी सहेली के शौहर में दिलचस्पी लेने लगी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई, न तुमने हमारे रिश्ते की परवाह की, न अपनी दोस्ती का भरोसा रखा। इरफान नफ़रत से मुझे देख रहे थे। मैंने ख़ुद को इरफान के शिकंजे से छुड़ाया और कहा कि आपको अभी भी गलतफहमी है। मैंने सारा के कहने पर असद को फ़ोन किया था, उससे बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए। हाँ, बस मुझसे इतनी गलती हुई कि मुझे रात के वक्त असद को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप सारा से खुद पूछ लो। मैंने अपना फ़ोन इरफान के हाथों से लिया, खुद इरफान के सामने सारा को फ़ोन मिलाया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। मैंने सारा से कहा, बताओ सारा, मैंने असद से बात क्यों की थी।
दूसरी तरफ से सारा की रोती हुई आवाज़ आई। कहने लगी, क्योंकि तुम्हें असद से मोहब्बत है, तुम इरफान से छुटकारा पाना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरा घर तबाह और बर्बाद कर दिया। फातिमा, मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूं? तुम मेरी सहेली होकर मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही हो। सारा के शब्दों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, सारा, क्या कह रही हो? होश में आओ। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे शौहर को फ़ोन किया था, क्योंकि उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है। सारा कहने लगी, मेरा शौहर मुझे घर से क्यों निकालेगा भला? वो तो तुम हो जो मेरे घर पर कब्जा करना चाहती हो। मेरी औलाद नहीं है, इस बात का फ़ायदा तुम अच्छी तरह उठा रही हो, लेकिन याद रखना, मेरा शौहर कभी तुम्हारा नहीं होगा। असद मुझसे मोहब्बत करता है और मेरा ही है। ये कहकर सारा ने फ़ोन काट दिया और मुझे लगा कि किसी ने मुझे जलते हुए तवे पर बिठा दिया हो। मेरा शौहर मुझे खून की प्यासी नज़रों से देख रहा था। फिर गुस्से से कहने लगा, बताओ, ये रिश्ता कब से चल रहा है? सिर्फ फ़ोन पर बातें होती हैं या छुप छुप कर मुलाकातें भी जारी हैं? इरफान की बात सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई। इनकार में सर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सारा झूठ बोल रही है। मेरी बात सुनकर इरफान तंजिया हंसे और कहने लगे, अच्छा, पहले तुमने कहा असद ने सारा को घर से निकाल दिया, तुमने सारा के कहने पर असद को फ़ोन किया, अब तुम कह रही हो सारा झूठ कह रही है। कल को तुम कहोगी कि मैं भी झूठा हूँ, जो मैंने खुद तुम्हें अपने कानों से असद से बातें करते सुना, अपनी आंखों से तुम्हारे मोबाइल पर असद का नंबर देखा। बोलो, मैं भी झूठ कह रहा हूँ? मुझे भी कोई गलतफहमी हुई है? कह दो दूसरी तरफ असद नहीं था, सारा थी। इरफान नफरत की इंतहा पर थे। वो बदगुमानी का शिकार हो गए थे। इससे पहले कि मैं इरफान से कुछ कहती, अपनी मोहब्बत और पाकीज़गी का सबूत देती, इरफान ने गुस्से में वो शब्द कहे जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वो कहने लगे, मैं इरफान खान अपने पूरे होशो हवास में फातिमा अहमद तुम्हें तलाक देता हूँ। इरफान के शब्दों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। उन्होंने मुझे एक साथ तलाक के 3 शब्द सुना दिए थे और मुझसे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि सारा ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। मैं तो अभी तक किसी बात को समझ नहीं पाई थी कि सारा ने ये सब क्यों किया, उसने मुझे क्यों फंसाया और इरफान ने मुझे तलाक क्यों दे दी। मैं सर से पाँव तक कांप रही थी। ना आंखों में आंसू थे, न होठों पर शब्द, बस सूखी आंखें थीं और उन आंखों में सवाल। इरफान मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना कमरे में चले गए और मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठती चली गई। सारी रात मैंने सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोते हुए गुजार दी। सुबह फजर की अजान के करीब मेरे ससुर अपने कमरे से निकले तो मुझे यूं देखकर मेरे पास आ गए। कहने लगे, बेटी, क्या बात है, यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या इरफान से कोई झगड़ा हुआ है? मैंने रोते हुए अपने ससुर की तरफ देखा और कहा कि अब तो झगड़ने को कुछ भी नहीं बचा। आपके मुंह बोले बेटे ने मुझे तलाक दे दी है। मेरे शब्दों पर अब्दुल्ला साहब की आंखें फैल गईं। वो कहने लगे, बेटी, क्या कह रही हो? इरफान ऐसा नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि मुझे भी यही लगता था कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ बहुत सुकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आपके बेटे ने मेरे हर भ्रम को तार तार कर दिया। उसने बता दिया कि मैं एक झूठी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, बल्कि एक ज़रा सी बात पर शक की बुनियाद पर उसने हमेशा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया है। मेरे ससुर कहने लगे, यकीनन तुमने कोई बुरा सपना देखा है, ये हकीकत नहीं हो सकती। इरफान सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। रुको, मैं खुद उससे बात करता हूँ। मैं पूछता हूँ आखिर क्या मामला है। मैंने उन्हें रोका और कहा, अब्बू, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुझे तलाक दे चुके हैं। इसके बाद किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मेरे ससुर कुछ देर तक खड़े मुझे देखते रहे, फिर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? आप जानते हैं ना, मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, मेरा कोई मायका नहीं है। मैं तो इरफान के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे यकीन था कि मेरी आखिरी सांस तक वो मेरी हिफाजत करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे।
مجھے اپنی پناہ میں رکھیں گے، لیکن عرفان نے تو سب کچھ تباہ کر دیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میں اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ میرے سسر نے ایک خاموش نظر مجھ پر ڈالی، پھر میرے برابر سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد عرفان کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ بحث میں لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے لے کر جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے، کیونکہ عرفان جس طرح سے میرے چرتر کی دھجیاں اڑا رہے تھے وہ سننا میرے لیے ناممکن تھا۔ ایک ایسا شخص جسے میں نے اپنی جان سونپی تھی، وہ میری ہی جان کے پر کھچے اڑا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب میرے سسر واپس نیچے آئے تو کہنے لگے کہ نیچے ایک کمرہ خالی ہے، تم وہیں رہو گی اور اپنی عدت پوری کرو گی۔ اس کے بعد میں خود تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تمہارا کوئی میکا نہیں ہے، لیکن ابھی میں زندہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ عدت کے دنوں کے دوران ہی عرفان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ اسے خود ہی پتہ چل جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سسر کے کہنے پر میں نے نیچے ایک کمرے میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ میں عرفان سے بھی پردہ کرتی اور عرفان کے منہ بولے ابو سے بھی۔ عرفان کے منہ بولے ابو عبداللہ صاحب دراصل عرفان کے بابا کے دوست تھے۔ عرفان کے بابا بہت پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے اور پھر کچھ سمے بعد اس کی ماں بھی گزر گئیں، تو عرفان کے ابو کے دوست نے عرفان کو گود لے لیا تھا، انہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ یہ گھر بھی عرفان کے ابو عبداللہ صاحب کا ہی تھا، اس لیے جب انہوں نے مجھے اس گھر میں رہنے کو کہا تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی عدت، عزت اور سکون کے ساتھ یہیں گزاروں گی۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے، میں بس اپنی زندگی میں بیزی رہنے لگی۔ کبھی کبھی آنسو بہاتی، کبھی گھر کے کام کاج میں لگ جاتی۔ اسی طرح لگ بھگ 3 مہینے گزر گئے۔ پھر 3 مہینے بعد ایک شام کو اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے عرفان نظر آیا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ وہ میرے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تم بے گناہ ہو، قصوروار تو سارا ہے۔ وہ تم سے جلتی تھی، اسے ہم دونوں کی محبت سے جلن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بچے کی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے اس کے اور اسد کے بیچ جھگڑے چل رہے تھے۔ جب اس نے تمہاری اور میری محبت کی گہرائی دیکھی تو جلن کے مارے وار کر دیا، اور دیکھو اس کا وار کامیاب ہو گیا۔ تم تو اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے شوہر کو فون کر رہی تھیں، اور اس نے اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے اس رات مجھے فون کر کے کہا کہ تم اس کے شوہر سے عشق بھری باتیں کر رہی ہو، اور میں نے تم پر نہیں، اس پر بھروسہ کر لیا۔ لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے اسد نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ سارا کو طلاق دے چکا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی بدنیتی اور مکاری کی وجہ سے۔ اس نے اور بھی بہت کچھ الٹا سیدھا کیا ہے۔ اسد کی بہنوں کے سسرال میں بھی اس نے ایسی ہی حرکت کی ہیں، جس وجہ سے اسد نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اب تم مجھے معاف کر دو اور واپس میری زندگی میں آ جاؤ۔ عرفان میرے پیر پکڑے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ شادی کے رشتے میں جڑ جاؤں، جبکہ میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ جو کچھ سارا نے کیا تھا وہ ایک طرفہ تھا، لیکن مجھے طلاق دینے کے بعد عرفان کا یہ سوچنا کہ میں دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں غصے میں پیچھے ہٹی اور کہا، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، میں عدت گزار رہی ہوں، آپ کس رشتے سے مجھے اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ عرفان کہنے لگے، جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگ رہا ہوں نا، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بس تم میری ہو جاؤ۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ ممکن نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں نے اتنی تیز آواز میں عرفان کو جواب دیا کہ عبداللہ صاحب بھی وہاں آ گئے۔ عرفان کو میرے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ پھر عرفان نے انہیں بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، بیٹے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد اس طرح تمہارا اور فاطمہ کا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا، اس کے لیے حلالہ کرنا ہوگا۔ حلالہ کا شبد سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے ایک پل کے لیے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ممکن نہیں ہے ابو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔
عرفان اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اور بعد میں مجھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میری خاطر، اپنی محبت کے لیے تم مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ تم حلالہ کر لو، پھر میں تمہیں اپنا لوں گا، ساری زندگی تمہارا خیال رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں پھر کسی کی باتوں میں آ کر تم پر شک نہیں کروں گا۔ عرفان مجھ سے وعدے پر وعدے کر رہے تھے اور میں غصے سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک عرفان نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ کہنے لگے، تم میرے ابو سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ تمہیں طلاق دے دیں گے، پھر تم میری ہو جانا۔ یہ بات سن کر میرے سسر بھی ایک دم حیران ہو گئے۔ حلالہ کی بات انہوں نے ہی کی تھی، لیکن شاید انہیں خیال بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ہی بلی کا بکرا بنا دے گا۔ عبداللہ صاحب کی بیوی شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی گزر گئی تھیں۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تب سے وہ اکیلے ہی تھے اور اب 50 سال کے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اتنے سالوں میں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا، لیکن عرفان اپنی ضرورت کے لیے ان کا اور میرا نکاح کروانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے ابو کے پیروں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میری خاطر آپ میری بیوی کو کچھ وقت کے لیے اپنا لو، اس کی عدت ختم ہو جائے تو اس سے نکاح کر لینا، پھر کچھ دن بعد اسے طلاق دے دینا اور پھر میں آسانی سے اسے اپنا سکوں گا۔ عبداللہ صاحب عرفان سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی خاطر انہوں نے حامی بھر لی اور کہنے لگے، اگر فاطمہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تم دونوں کے لیے یہ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھی سر پر بس یہی چھت تھی جو عبداللہ صاحب کی دی ہوئی تھی۔ مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید پھر مجھے کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے۔ عبداللہ صاحب بھی کب تک مجھے اپنے گھر میں جگہ دیتے۔ اگر عرفان کسی اور سے شادی کر لیتا تو یقیناً وہ مجھے اس گھر سے باہر نکال دیتے، اس لیے میں راضی ہو گئی۔ لیکن میری عدت ختم ہونے میں ابھی کافی دن تھے، اس لیے میں نے عرفان سے کہا کہ تب تک آپ کو اپنی حد میں رہنا ہوگا۔ عرفان راضی ہو گئے اور کہنے لگے، میں اپنے لیے رہنے کا کہیں اور انتظام کر رہا ہوں۔ تمہاری عدت ختم ہو جائے تو تمہارا اور ابو کا نکاح کروا کر میں کچھ دن کہیں اور گزار لوں گا۔ پھر جب میں واپس آؤں گا تب تم میرے ابو سے طلاق لے لینا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ اتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہا تھا جیسے شادی اور طلاق گڑیا گڈے کا کھیل ہو۔ خیر، وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گیا۔ میں سکون سے دن گزارنے لگی، یہاں تک کہ میری عدت ختم ہو گئی۔ عرفان واپس آیا، قاضی صاحب اور 2 گواہ بھی ساتھ لایا تھا، اور اس نے خود اپنے سامنے میرا اور عبداللہ صاحب کا نکاح کروا دیا۔ میں بہت پریشان تھی، کیونکہ دوسری شادی کا خیال میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سوچ کر تسلی تھی کہ عبداللہ صاحب ایک نیک آدمی تھے۔ وہ 50 سال کے بزرگ تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کریں گے، بس اس لیے میں نے خود کو اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ نکاح کے بعد عرفان واپس چلا گیا، میں بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو عبداللہ صاحب نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، فاطمہ، تم میری بیوی ہو، اس لحاظ سے تمہیں میرے کمرے میں رہنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی، سر سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے عبداللہ صاحب کے کمرے میں پہنچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں لیٹوں اور کہاں بیٹھوں۔ میں خاموشی سے کونے میں کھڑی تھی جب وہ کمرے میں آئے۔ آتے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بستر پر بٹھا دیا، پھر اپنی جیب سے ایک تحفہ نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگے، میری اور تمہاری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہے، رسم تو ہر شادی میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میں نے بنا کچھ کہے وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت ہیرے کا لاکٹ تھا۔ پھر عبداللہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے مجھے خود پہنا دیا، گزری پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کی روشنی ہوئی تو عبداللہ صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹے تب تک میں فریش ہو چکی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے، میں نے تمہارا حق تمہارے حوالے کر دیا ہے، ہماری شادی مکمل ہو چکی ہے، کیا تم اب مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں تمہارے ساتھ عرفان جیسی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے جس طرح تمہیں طلاق دی
وہ بے حد غلط طریقہ تھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری مرضی کے ساتھ اس رشتے سے آزاد کروں۔ کیا تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ عبداللہ صاحب گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوال کر رہے تھے، اور ایک پل کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ پل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا جب میرے شوہر نے ایک دم مجھے 3 بار طلاق سنا دیا تھا۔ اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں طلاق نہیں چاہتی۔ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں عرفان کی نہیں بلکہ آپ کی بن کر رہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ حلالہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ میں دوبارہ عرفان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میری بات سن کر عبداللہ صاحب کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، بہت سالوں بعد میں نے بھی خوشی محسوس کی ہے۔ میں بھی تمہارے ساتھ خود کو مکمل محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں بھی اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ صاحب نے میرے سامنے ہی عرفان کو فون کیا اور کہا کہ ہم دونوں اب ایک ساتھ خوش ہیں۔ عرفان، تم اپنی زندگی کے لیے کوئی دوسرا ہمسفر تلاش کر لو۔ کچھ دیر تو عرفان اپنے ابو سے لڑائی جھگڑا کرتا رہا، ناراض رہا، لیکن پھر انہوں نے اسے سمجھا دیا کہ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ عرفان اپنے ابو کی بات پر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن وہ دوبارہ لوٹ کر اس گھر میں نہیں آیا بلکہ اس نے اپنا گھر الگ کر لیا۔ آج میری اور عبداللہ صاحب کی شادی کو لگ بھگ 2 سال ہونے والے ہیں، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کیا ہے۔ عمر میں وہ مجھ سے بھلے ہی بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے اندر جو انسانیت، محبت اور سمان ہے، میرے لیے وہ بہت قابل فخر ہے۔ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں تو خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ عبداللہ صاحب نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کر کے مجھے وہ عزت اور محبت دی ہے جس کی حقدار ہر عورت ہوتی ہے۔ میں سبھی مردوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کو پورا سچ پتہ نہ چل جائے، کبھی بھی کسی غیر کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق مت دو، اس پر شک مت کرو۔ جو کچھ عرفان نے کیا، اس کی وجہ سے میری اور عرفان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اگر عبداللہ صاحب مجھ پر رحم نہ کھاتے، میرے ساتھ ہمدردی نہ کرتے، تو نہ جانے آج میرا کیا ہوتا۔ آپ سب بتائیں، کیا میں نے عبداللہ صاحب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ صحیح کیا، یا پھر مجھے ان سے طلاق لے کر دوبارہ عرفان سے شادی کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ دھنیہ واد۔